يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نقتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. اللهم صل على حاجات کی برابری، مریضوں کی شفا یابی، مجھ سے کچھ مریضوں کے لیے دعائے صحت کا کہا گیا ہے. میری والدہ بھی علیل ہیں، سردار ظفر اللہ خان مہر، جناب بشارت علی صاحب، آپ کے ذہنوں میں بھی جو مومنین مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں ان سب کی شفا عاجلہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 61. اللہ پنجتن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، جہاں فضائل ہوں گے، جہاں مناقب ہوں گے، وہاں صدارت علی کی ہے. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں علی ایک ہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آیہ کریمہ کا کل بھی ترجمہ نہیں کر پایا، میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ توجہ فرمائیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اچھا، ترجمے سے پہلے اور تفسیر کی سطحی گہرائی تک جانے سے پہلے یہ بات بھی یہیں روشن ہو کہ یہ وہ آیت ہے جس آیت پر کسی طور کسی فقہ کو، کسی مسلک کو، کسی مکتب کو یہ اعتراض نہیں ہے، کہ یہ بحث نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ پنجتن کی عظمت کی آیت ہے. یعنی فخر الدین رازی تو حتیٰ یہ جملہ لکھ گئے کہ پنجتن کی عظمت پر اس سے بڑی آیت نہیں ہے، اس سے روشن ترین آیت، اس سے واضح ترین آیت قرآن مجید میں پنجتن کی عظمت پر اس سے بڑی اور روشن آیت کوئی اور نہیں ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پھر میرا دل کر رہا ہے ترجمے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اللہ چاہتا
تو یہ آیت پہلی ہجری میں نازل کر دیتا، پہلے سال ہجرت میں نازل کر دیتا، اللہ چاہتا تو بعثت کے پہلے سال میں نازل کر دیتا۔ پروردگار عالم نے عظمت اہل بیت کی روشن ترین آیت کو، وہ آیہ مباہلہ ہو یا آیہ تطہیر ہو، اسے 9 ہجری میں نازل کیا۔ حکمتوں سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ میرا اور آپ کا، مجھے معاف کیجیے گا، کام نہیں ہے کہ جس میں تجربے کی بات بہتری آتی ہے۔ ویسے بھی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس پر بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تجربات کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی۔ بھائی صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ بھائی ہم میں اور ہمارے علاوہ لوگوں میں فرق یہ ہے، میں جتنا سنبھل کے بول سکتا ہوں بولوں گا، ہم میں اور ہمارے علاوہ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ کچھ ہیں کہ جو تجربے کی بنیاد پر کمال تک پہنچتے ہیں۔ اچھا میں اور بہتر کروں اپنے الفاظ کو، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق ہے۔ بندوں کے کام تجربے کی بنیاد پر، مشق کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر باکمال ہوتے ہیں۔ میر انیس کا پہلا مرثیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا آخری مرثیے کے برابر ہے؟ وہ نقاش بڑے بڑے گزرے ہیں اور کیا کیا بڑے بڑے نام گزرے ہیں جی، تو کیا ان کی پہلی پینٹنگ اور آخری ایک جیسی ہے؟ سہیل شاہ صاحب مجھے اجازت دیں کہ کیا جو پہلا شعر انہوں نے کہا جو آج انہوں نے کہا برابر ہے؟ جی آہستہ آہستہ باکمال ہوتے چلے جاتا ہے انسان۔ جی بھائی وہ سب سے پہلا لاؤڈ اسپیکر بنا تھا، وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا نا، وہ قابل استعمال نہیں ہے، اور آج اتنا جدید ہو گیا کہ ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کو اجازت نہیں ہے مگر اس سے اجازت ہے، تو یہ کمال کی طرف سفر ہے۔ وہ جو پہلی سواری بنی تھی وہ کسی میوزیم میں ہوگی، اور آج جو سواریاں جن میں آپ ہم بیٹھتے ہیں وہ آج روڈ پر نظر آ رہی ہیں، اور کہا وہ جو پہلی والی کے اندر کمزوریاں تھیں وہ دوسرے میں نہیں رہیں، یہ وہ جو دوسری میں کمزوریاں سامنے آئیں وہ ہم نے تیسری میں رہنے نہیں دیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیجئے یہیں پر ایک۔ تو انسان اگر خود کام کرے تو اسے تدریجاً کمال نصیب ہوتا ہے، اسے مراحل سے گزرنے کے بعد تجربہ کر کر کے کمال نصیب ہوتا ہے۔ دیکھنا چاہوں گا تو بندوں کا کام تو یہ ہے کہ کل کچھ اور تھا، آج کچھ بہتر ہے، کل کچھ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں ایک موٹا سا فرق سنتے جائیے، ایک جملے میں عرض کروں گا، بندوں کے کام ابتر ہو جاتے ہیں، اللہ کا کام کوثر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو اپنے تجربات کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ انہیں مانا اور انہیں منوایا جائے اور وہ کسی کو مانے اور کسی کو منوائیں، تو وہ کمالات تک پہنچتے ہیں تجربے کی بنیاد پر۔ لیکن جو اللہ کا نظام مان لیتے ہیں، اب میں بہت ہی روشن جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی آواز اگر میرے سہارے کے لیے اور بہتر ہو جائے تو میرے جو مشین لیے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، توجہ ہے۔ بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں فرق کا ایک جملہ، جو بندوں کے تجربات پر چلتے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ باکمال تک پہنچتے ہیں، اور جو اللہ کا نظام مانتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہی مان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بات روشن ہے اور کسی طرح کی کوئی اس میں تذبذب و تردد نہیں ہے، کوئی اس میں گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے کہ علی علی ہے۔ اور ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، میرا کام تو یہاں ہدیے دینے ہیں، ہدیہ دینے آیا ہوں، اور ایک ہدیہ اور کر رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی۔ کہہ دیجئے اپنے عزیزوں سے، سمجھائیے اپنے بھائیوں کو،
سمجھائیے اپنے بھائیوں کو، کہہ دیجئے اپنے عزیزوں سے کہ یہ اچھی منطق نہیں ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر اور آخرت میں پہلے نمبر پر. تو جب آخرت میں علی کو پہلے نمبر پہ ماننا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہاں بھی. تو میں اپنے ساتھ ایک کتاب گاڑی میں رکھتا ہوں اور وہ کتاب کا نام ہے خلافت باطنیہ، الخلافت الباطنیہ. مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں. تو بحث ہو گئی کہ صاحب پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہیں، کیسے آپ تاریخ کی حقیقت کو نہیں مان رہے. تو الحمدللہ ہمارے سنی علماء کرام نے اس بحث کو ایک علمی طور پر بیان کیا، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ. خلافت باطنیہ، علی بن ابی طالب خلافت باطنی میں، روحانیت میں، معنویت میں نبی کے جانشین ہونے میں بلا فصل ہیں. اور خلافت ظاہریہ میں بہرحال مولا تاریخی اعتبار سے 25 سال کے بعد مولا کائنات اس جگہ پر آ کے تشریف فرما ہوئے. اور جب چوتھے دور حکومت میں، تھکے تو نہیں ہیں؟ کسی طرح کی کوئی آپ کو چیز تکلیف تو نہیں دے رہی؟ جب چوتھے دور حکومت میں مولا آ کر بیٹھے نا اس زینے پر جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں. تو حضرت نے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کانوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو بے ساختہ مولا علی نے فرمایا یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے دوش پر بیٹھنے والا ہوں. توجہ ہے حضرات کی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. علی علی کعبے میں 2 دفعہ آئے، ایک دفعہ نبی کے ہاتھوں پر، ایک دفعہ نبی کے کاندھوں پر. یہ وجود انتہائی مسلم با کمال وجود، اور میری اور آپ کی عزت ہے کہ ہم اس با کمال کے مرید ہیں. اور ہم جس طرح جی امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند ترین نعرہ حیدری. وہ علی، وہ مولا جس کے کمالات کا اقرار غیر بھی کرتا رہا اور چاہنے والے بھی کرتے رہے، جو حقیقی اور واقعی با کمال ہوا کرتا ہے اس کا دشمن بھی اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اور جو مصنوعی اور ظاہری کمال رکھنے والا ہوتا ہے اسے وقتی طور پر تعریف کی جاتی ہے اور پھر وقت گزرنے کے بعد وہ بھی گزر جاتا ہے. لیکن جب باکمال انسان کو دیکھا جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ایسے ایسے اور وہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شعور بشر کو بہتر ہونے دو، تعلیم عام ہونے دو. جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا علی سمجھ میں آئے گا، جتنا معیار فہم بڑھے گا اتنا ہی مولا کائنات کی معرفت بڑھے گی. آج کی مجلس میں میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، مگر اس سے پہلے آیت کا ترجمہ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرتے ہوں، ضدیت کرتے ہوں، بحثم بحثی کرتے ہوں جی، اور الجھتے ہوں اور تسلیم نہ کرتے ہوں اور بات نہ مانتے ہوں. تو اے میرے حبیب مناظرہ تو ہو چکا. مناظرہ ہمیشہ جیتا نہیں جاتا، بلکہ مناظرہ، توجہ چاہوں گا، بعض اوقات دلیل کسی کے پاس مضبوط ہوتی ہے اور جیتنے والا کسی اور کو مانا جاتا ہے. میں پاکستان ہندوستان کے مناظروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں ایک بالش گننے سے مناظرہ جیت جاتے ہو، جہاں ایک جملے پر پورا مناظرہ جیت لیا جاتا ہو اور دلیل دھری کی دھری رہ جاتی ہو. جی، یہ جو قدیم مناظرہ اور جدید مناظرے کا فرق ہے، بات کیونکہ مناظرے سے شروع ہو رہی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ مناظرے والا پہلو ہے آیت کا. کیونکہ قدیم مناظرے میں الفاظ اور جملے اور اس وقت کا ماحول اپنے حق میں کر لینا، یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مناظرہ جس نے اپنے حق میں ماحول کر لیا وہ جیت گیا، جبکہ دلیلیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی.
جی، اور صرف ایک جملہ اس کا کام کا ہو گیا اور وہ جیت گیا. لیکن جو جدید مناظرہ ہے اس میں پہلے تو دونوں اختلاف نظر رکھنے والے دونوں عالموں کو اور دانشوروں کو اور متکلموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیت پہلے صاف کرو، پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو. تم یہاں سیکھنے سمجھنے آئے ہو یا ضد کرنے آئے ہو؟ اگر پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے جیسے اکھاڑا لگا ہوا ہو، معاف کیجیے گا جملہ ممبر کا نہیں ہے، جیسے مرغے لڑ رہے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے جب تم نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے؟ تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہو؟ کیوں ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ لہذا ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ دلیل آ جانے کے بعد بھی نہیں مانے گا، خبردار علی والو اپنا وقت ضائع نہ کرو. اعلان کر دیا کہ اگر نبی مکرم کا کوئی قول کوئی حدیث دکھا دی کہ سرکار نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہا ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. بڑا دعویٰ کیا خیرپور کے ایک مناظر نے جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا، اور بڑا دعویٰ کیا کہ صاحب اگر کبھی کہیں مجھے کوئی شیعہ دکھا دے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے کہا علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. ہمارے بزرگ عالم دین جناب مولانا محمد عبداللہ جروار برادرم جناب مولانا محمد اون صاحب کے سویم میں وہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے مناظرہ قبول کر لیا اور روڑی میں مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کی کتاب دکھائی جس کا نام ہے الفرائض السمتین. نوٹ کریں بچے، اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے اور وہ مل بھی جائے گی آپ کو. الفرائض السمتین فی فضائل نبی و سبتین. جی، نبی اور آل نبی کے فضائل میں وہ کتاب لکھی. وہ لکھنے والے اہل سنت عالم ہیں اور ان کا نام علامہ الجوینی. ان کی کتاب دکھا دی کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اہل سنت کی کتاب کہ جب جنتی جنت میں قدم رکھے گا تو ہر دروازے پر اسے یہی تینوں کلمے لکھے ہوئے نظر آئیں گے. تو کتاب تو انہی کی تھی، تو اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، صفحہ موڑ کر دیکھتا رہا کہاں سے چھپی ہے، کیا ہوا ہے. تو کہنے لگا کہ کتاب تو ہماری ہے اور دکھا بھی دیا آپ نے، لیکن اس میں لکھا ہے جب مومن جنت کے دروازے پہ جائے گا مسلمان کا کلمہ دکھاؤ. نہیں مانی بات نہیں مانی. میں اب وہاں نہیں تھا اور اچھا ہوا نہیں تھا، ورنہ ایک جملہ تو ضرور کہتا کہ پھر جس مسلمان کا کلمہ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. صلوات پڑھے ذرا محمد. تو میں نے یہ مثال دی. میں نے یہ مثال دی کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہو، جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرو. اپنی توانائی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری نیت ماننے کی ہے. میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، اس نیت کی صفائی اگر معلوم ہو گئی تو پھر کوئی مناظرہ ہی نہیں کرے گا. کیوں چھیڑا تھا 4 دن پہلے ایک بحث کو، اور اگر تم نہیں چھیڑا تھا تو دوسرے دن جواب لیتے نا. جواب تو دیا جا رہا تھا. پہلے تو میں گزارش کروں گا آپ کے توسط سے ذمہ داروں سے، اور یہاں موجود ہیں وہ نوٹ کریں اور آگے پہنچائیں، کہ اس ٹی وی چینل پہ گزشتہ 4-6 سال سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ویسا موضوع اٹھایا جاتا ہے جس سے ملک میں آگ لگے، جس میں ملک میں فساد پھیلے، تناؤ ہو، کھچاؤ ہو، مشکلات میں اضافہ ہو. یہ موضوعات ٹی وی چینل کے بیان کرنے کے نہیں ہیں، اور اگر وہاں بیان کرنا بھی ہے تو پھر سننے کی جرت بھی رکھو. اگر طے ہو گیا ہے کہ بیان ہونا ہے، پہلے تو طے نہیں ہوا. پاکستان کے اندر اس انداز سے مناظروں پر پابندی ہے.
عجیب بات ہے کہ اگر سکھر میں مناظرہ ہو رہا ہو، حیدرآباد میں مناظرہ ہو رہا ہو، تو علاقائی انتظامیہ FIR کاٹ دیتی ہے کہ جی مناظرہ تو پابندی ہے مناظرے پر، اور آپ ٹی وی پہ مناظرہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، کوئی FIR نہیں کٹ رہی جی، اور کوئی پابندی نہیں لگ رہی اور کوئی تنبیہ نہیں ہو رہی۔ 3 سال پہلے ایک پیمرا کی طرف سے اس وقت کے میزبان پر ایک نوٹیفیکیشن، ایک لیٹر جاری ہوا تھا، لیکن اب اس دفعہ نہیں ہوا، پچھلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو اول تو یہ بحثیں وہاں کرنے کی نہیں ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ ان بحثوں کو ٹی وی چینل سے رکوایا جائے۔ جوڑنے کی بات کرو، پہلے ہی مسلمان کم الجھے ہوئے ہیں جو تم مزید الجھانا چاہتے ہو۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، شیعوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید 2% نے بھی مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے، ہزاروں حلال ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ اگر حلال ہے تو سارے شیعہ مطالعہ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر چاہتے ہو سننا کہ یہ علمی طور پر کیسی ہے، تو ہم نے بھیج دیے تھے وہ حوالے کہ کون کون سے صحابی مطاع کے نتیجے میں دنیا میں آئے۔ ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، کون کون سے صحابہ محترم تھے جن کی زوجہ عقد مطاع میں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے عقد مطاع کے نتیجے میں کون سا تابعی اور کون سا صحابی محترم کا بیٹا دنیا میں آیا۔ بہت بڑا نام بتا دوں، ایک مشہور نام بتا دوں، پریشان کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ انہوں نے کہا کہ یہ حرام کام ہے، یہ فلاں ہے، تو ایک صحابی محترم نے آواز دی، خبردار اپنی والدہ سے پوچھو تمہارے والد کا ان سے کون سا حق تھا۔ تو وہ گئے اور انہوں نے اپنی والدہ ام سلمہ سے کہا کہ اماں ابا کے ساتھ آپ کا کون سا حق تھا، مجھے یہ کہا ہے فلاں محترم نے۔ کہنے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، عقد مطاع تھا جس کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے۔ تو بھائی اگر نبی مکرم کے زمانے میں اور خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد یہ حرام ہو گیا تھا، تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں صحابہ یوں کیوں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں کر رہے تھے؟ یہ حضرت ابوبکر کے زمانے تک رائج رہا، حضرت عمر نے روکا، اور ابھی آپ نے 6 سال پہلے تو ایک پمفلیٹ چھاپا تھا کہ حضرت عمر کے 27 کارنامے ہیں، ان میں آپ نے 7واں کارنامہ لکھا تھا کہ انہوں نے متع کو حرام قرار دیا۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی نے حرام کیا؟ اگر حوصلہ ہے تو پھر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، اور میں تو امام بارگاہ میں کرتے وقت 4 دفعہ سوچ رہا ہوں، اور آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پورے ملک کو مصروف کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان موضوعات کو ٹی وی چینلز پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، اور ان مضامین کو وہاں بیان نہیں ہونا چاہیے، وہاں بیان ہونا چاہیے ان مضامین کو کہ جو اخلاقیات ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، جو ذاتی الجھنیں ہیں، اور جو فقہی مسائل ہیں، میری نماز کا یہ مسئلہ، میرے روزے کا وہ مسئلہ، اپنی عبادات اور اپنے ذاتی معاملات کو بیان کریں۔ جن میں الجھنیں ہیں، جن میں مسائل ہیں، انہیں بیان کریں گے تو اس کے لیے پھر فورم چاہیے، اور اس کے لیے پھر حوصلہ چاہیے، اور پھر جگر چاہیے۔ تو جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے، تھکے تو نہیں میری باتوں سے آپ؟ جدید مناظرے میں پہلی شرط یہ ہے کہ طے کریں کہ آپ کو ماننا ہے۔ اگر سامنے والا ماننے کی نیت سے بیٹھا ہے تو پھر مناظرہ ہوگا، اور اگر نیت ہی ماننے کی نہیں ہے تو وقت ضائع نہیں کرو ہمارا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کچھ لوگوں کا احترام نہیں کرتے۔ میں مکے میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، جرول کا علاقہ ہے مکے میں جہاں ہمیں نوازی بھائی ٹھہراتے تھے، یعنی الحرمین کا گروپ وہاں ٹھہرتا تھا۔ تو رستے میں ایک مسجد آتی تھی، تو انہوں نے کہا جی آپ شیعہ مولوی؟ اسی حلیے میں رہتا تھا، الحمدللہ ہاں رہتا ہوں، چھوٹا سا فقیر ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں۔ یہ میں الحمدللہ ایئرپورٹس کے اوپر اور جگہ جگہ سفروں میں کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کے بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو یہ تھی کہ ایک صلوات پڑھ لیں۔
کہا تمہیں اگر داد دینی ہے تو تم وہاں بیٹھو اور اگر ڈیوٹی کرنی ہے تو پھر یہاں کھڑے ہو. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والا. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات کہنے لگے جی آپ کچھ بات میری اصلی مطلب آیت کا پہلے حصے پہ غور کر رہا ہوں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، مناظرے کی گفتگو ہے. کہنے لگے آپ کچھ لوگوں کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نہیں کریں گے. کہنے لگے جی کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کسی نبی کے خلاف تلوار لے کر آئے اسے مسلمان مانتے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں مانتے. میں نے کہا ہمارے نبی کو کوئی مارنے آئے؟ کہا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. میں نے کہا حضرت ابوبکر کو کوئی مارنے آئے؟ کہا مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عمر کو کوئی مارنے آئے؟ کہنے مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا حضرت عثمان کو کوئی خنجر مارے؟ کہا کافر ہے. میں نے کہا مولا علی کو کوئی مارے؟ فوراً کہنے لگا ما ادری، مجھے نہیں پتا. نہیں بھائی، طے کرو کہ تمہیں بات سننے کا حوصلہ ہے. تو پہلی بات اور پہلی گزارش تو یہ کہ مناظرہ اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ تہذیب ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، اور ہر ایک کو مناظرے کی اجازت بھی نہ دیں. ہر عالم متکلم نہیں ہو سکتا. بہت بڑی تعداد میں قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم لکھنے میں قابل ہیں، بولنے میں نہیں ہیں. جی ہم اپنے مدرسے میں قابل ہیں مگر ہم ٹی وی چینل پر اور مجمع میں قابل نہیں ہیں. تو یہ بولنا، یہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، یہ جو ڈلیوری کا پاور ہے، یہ گفتگو منتقل کرنے کا جو صلاحیت ہے، یہ خود ایک بہت اللہ کی عطا ہے. اور تو پہلے تو مناظرے کو اس انداز سے بالکل وقت ضائع نہ ہو. نبی مکرم کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا. کہنے لگے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. سرکار نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا ان کے والد نہیں تھے. تو مولا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر یہ دلیل ہے تو حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تو پھر انہیں بھی کچھ کہتے ہو ایسا ہی جیسا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو. حضرت آدم کو تو تم نہیں کہتے یہ جو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو. یہ ایک دلیل سرکار نے دی. پھر کہا حضرت عیسیٰ سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا. تو سرکار نے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. جی اگر رحمان کا بیٹا ہونا اس بات پر ہے کہ وہ سب سے بڑا اللہ کا بندہ ہے تو مجھ سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے اللہ کا. تو یہ مناظرہ ہوتا رہا مگر دلیل ان کے پاس نہیں تھی اور کہنے لگے ہم نہیں مانتے. دلیل ہے بھی نہیں، مان بھی نہیں رہے. میرے بچوں اور جوانوں میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ضد کبھی نہ کرنا. ضد کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. بات مان لو، اگر بات ماننے کی ہے مان لو. دلیل ہے تو مان لو، دلیل نہیں ہے دوسرے کی بات پر دلیل ہے تو اسے تسلیم کر لو. اگر یہ مناظرہ نہ جیت سکیں اور آپ کی بات نہ مانیں اور بحث اور بحثم بحثی کر رہے ہوں تو پھر فقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے تعالو، لے آؤ، لے آئیں. نہ دو ابنا آنا، بلا کر ہم اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا ہم اپنی بیٹیوں کو. میں سنبھل کے ترجمہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. ہم اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا ہم اپنے جیسوں کو. ترجمہ کریں بھئی، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں آپ اپنے نفسوں کو لے آئیں. نفسوں کا تو عربی ترجمہ کر، عربی ہو گئی نا، تو عرب ترجمہ کرو نا. وہ آیت میں بھی نفس کا لفظ آیا ہے، آپ نے اردو میں بھی نفس بول دیا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں آپ اپنے نفسوں کو لائیں. ترجمہ کریں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لے آؤ. کیا اب بھی گنجائش رہ جاتی ہے علی کا تمام انبیاء سے افضل ہونا؟ جو نبی جیسا ہو اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے افضل ہوگا، اس جیسا کوئی نہیں ہوگا. اور عزیزو اپنا معیار فہم اور اپنے معیار عقیدہ اتنا اونچا کر لو. بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنا معیار عقیدہ اتنا اونچا کر لو کہ پھر کوئی سطحی گفتگو میں آپ سے الجھ نہیں نہ پائے. ایمان ابو طالب پر بات نہ کرو. ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. عظمت ابو طالب پر بات کرو.
مقام حضرت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. اور مقام حضرت ابو طالب پر ایک جملہ ہدیہ کروں گا. توجہ چاہوں گا, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, مطالعہ کر کے بات کر رہا ہوں. اگر مجھ ناچیز خطیب سے کوئی کہے کہ آپ کا حضرت ابو طالب کے بارے میں کتنا مطالعہ ہے, تو میں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 10 کتابوں سے زیادہ میرے مختصر سے لائبریری کتاب خانے میں حضرت ابو طالب کی عظمت پر کتابیں ہیں. اور میں پورا عشرہ عظمت حضرت ابو طالب پر باب العلم میں پڑھ چکا ہوں. پہلا عشرہ, وہ سارے نوٹس میرے پاس بنے ہوئے ہیں, وہ ساری ڈائری میرے پاس بنی ہوئی ہے. حضرت ابو طالب پر 10 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ میں سے کوئی اگر یہ خواہش کرے کہ ایک جملے میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کرے, مجھ سے اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ ایک جملے میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کریں, تو میں حضرت ابو طالب کی ایک جملے میں عظمت یہ بیان کروں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کچھ لوگوں کے لیے میں دلیل دے دیتا ہوں اسی وقت پر. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت میں کس کی کیسے آمد ہوگی, تو آپ نے منظر بنایا, پیش کیا ہے, بیان فرمایا کہ کون کیسے آئے گا, کون نبی کیسے آئے گا, اور نبی کیسے آئیں گے, اور سیدہ کیسے آئیں گی, اور حسین کی آمد کیسے ہوگی. ہر ایک اللہ کے خاص الخاص کی آپ نے آمد بیان کی. اس میں حضرت ابو طالب کی بات جب آئی تو فرمانے لگے اللہ یحشر ابو طالب یوم القیامہ. اللہ اکبر. جملہ سنیں, یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک. ابو طالب محشر میں لائے جائیں گے انبیاء کے حلیے میں اور بادشاہوں کے طریقے سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی توجہ ہے آپ کی. لہذا اتنا اونچا معیار بیان کریں اپنا عقیدہ, میں اپنا عقیدہ اتنا اونچا بیان کروں, اتنا اونچا عقیدہ بناؤں اور رکھوں کہ پھر سطحی بات ہم سے نہ ہونے پائے. تو ہم سے سطحی بات نہ کریں. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. ثم نبتہل, مناظرہ ہو چکا, اب مباہلہ ہوگا. مناظرہ تو تم مان ہی نہیں رہے ہو, تو اب مباہلہ ہوگا. مباہلہ اور مناظرہ میں کیا فرق ہے؟ جہاں بھائی جملہ لیجئے گا, اور میں محنت کرنے کے بعد آپ سے باتیں کر رہا ہوں. جہاں دلیلوں کا تبادلہ ہو اسے مناظرہ کہتے ہیں, اور جہاں کردار کا تبادلہ ہو اسے مباہلہ کہتے ہیں. دیکھیں دلیلیں جھٹلائی جا سکتی ہیں, نہیں سنیں گے ایسے آپ. دلیلیں رد کی جا سکتی ہیں, کردار کو کوئی رد نہیں کر سکتا. جی مباہلہ کردار کے مقابلے کو کہتے ہیں. اب ہم میدان میں کردار کا مقابلہ کریں گے, اور کردار کا مقابلہ کیا ہے؟ ثم نبتہل, مباہلہ کریں گے. کیا کریں گے؟ کردار کا مقابلہ کیا کریں گے؟ سخاوت کر کے دکھائیں گے, جی تلوار چلا کر دکھائیں گے. کیا کریں گے؟ کون سا کردار؟ کون سے کردار کا مقابلہ ہوگا؟ کون سے کردار کا مظاہرہ ہوگا؟ کیا کریں گے کل میدان مباہلہ میں؟ کون سا کردار؟ فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. سچ سے بڑا کوئی کردار ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سچ سے بڑا کوئی کردار نہیں ہے. یہ صداقت اتنا بڑا عنوان کردار ہے. ہر کام میں صداقت ہے جو اسے حسن دیتا ہے. میں ممبر پر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم میں ممبر سے سچا نہ ہوں. فلاں شاعر اپنی شاعری میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک شاعری سے سچا نہ ہو.
فلاں ادیب اپنے ادب اور ادب کی ربادیوں میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ادب سے اور اپنے شعبے سے سچا نہ ہو۔ میں گزارش کروں گا مجلس میں موجود اور گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد جو مجلس کو سن رہے ہیں کہ آپ جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، گورنر ہیں، کمشنر ہیں، کون ہیں آپ، جو بھی ہیں آپ اپنے کام سے سچے ہو جائیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا جی۔ اس کی مجلس شہادت سے میں خطاب کر رہا ہوں جسے قرآن میں اللہ نے سب سے بڑا سچا مانا ہے جی۔ اگر میں چاہتا ہوں پاکستان ترقی کرے، اگر میں چاہتا ہوں میری مملکت آگے بڑھے، سیاستدانوں کے اور فوجی حضرات کے اور ریاستی اداروں کے عیب ثواب نکالنے والوں ذرا توجہ کرو۔ جب تمہارا مطلب ہوتا ہے تو تم چاپلوسی کرتے ہو، جب تمہیں بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو تم احتجاج اور ریلیاں نکالتے ہو۔ تم عیب ثواب نکالنے سے پہلے ذرا اپنے اوپر بھی غور کرو کہ تم نے اس مملکت کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر فلاں ادارہ کمزور رہا اور فلاں دور کمزور رہا تو یہ صحیح بات ہو سکتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر میں بھی تو سوچوں کہ میں نے کیا کیا اس مملکت کے لیے۔ کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، 8 بجے آفس جانے کا وقت ہے، میں تو 11 بجے جاتا ہوں۔ میں تو ہر مہینے کی تنخواہ چوری کی کھاتا ہوں۔ کیا چوری صرف یہ ہے کہ آپ کے فریج سے میں چیز لے کے کھا جاؤں، آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بیڈ روم سے پین اٹھا کر لے آؤں؟ کیا یہ چوری نہیں ہے کہ تنخواہ پوری لوں اور کام کم کروں؟ یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، صرف کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے۔ ہم اپنی جگہ سچے ہو جائیں بس۔ اور یاد رکھو میرے بچوں جوانوں، ہم واجب کیے گئے ہیں، ہم پر تم واجب نہیں کیے گئے۔ تھوڑی گردن ہلا دیجیے اگر میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو، کیونکہ مجمع بہت بڑا ہے اور مجھے چہرے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہے، تو گردن ہلنے سے مجھے معلوم ہوا کہ بات جا رہی ہے جی۔ اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، اگر کلاس میں بھی شاگرد گردن نہ ہلا رہے ہوں تو استاد ذرا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات جا رہی نہیں جا رہی۔ اور پھر ماجرا تو کچھ اور بھی ہے۔ ایک صاحب ہمیں بڑی نگاہ باندھ کر دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا جی پورے مجمع میں ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو تھوڑا صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، اللہ صلی علی محمد توجہ ہے بات کی۔ تو کردار کا مقابلہ تھا، اور کردار میں سب سے عمدہ، روشن، واضح کردار ہے صداقت، سچائی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، نبی نے اپنا کلمہ پہلے پڑھوایا یا اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا؟ سارے مکے نے پہلے صادق اور امین مانا ہے، پھر رسول اللہ مانا ہے، بعد میں رسول اللہ منوایا ہے۔ یہ بعد میں مانیں گے، تم پہلے اپنے آپ کو تو مانو، پہلے اپنے اوپر تو غور کر لو، پھر دنیا سب مانے گی تمہیں۔ میں دوسرے کی اصلاح کے لیے تو بے چین رہتا ہوں، مجھے اپنا خیال نہیں ہے، اور اگر میں نے اپنا خیال کر لیا تو خود بخود سب ٹھیک ہوتے چل جائیں گے۔ اور دوسرے کو ٹھیک کرنے میں اگر میں لگا رہا تو نہ میں خود ٹھیک ہوں گا نہ دوسرا ٹھیک ہوگا۔ تو صداقت کا عنوان اور کردار کا عنوان ہے، کل مقابلہ ہوگا کردار کا۔ اچھا بات تو ہو گئی تھی، یہ پہلے کہہ دیا تھا، ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے، تو اسی وقت منع کر دیتے کہ نہیں بھائی ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری رات دوسرا دن بھی جب سورج چڑھ گیا، 9 ہجری کا واقعہ ہے، سرکار وہاں کہہ کر آئے اور گھر میں آ کر کہا یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔
آیا مباہلہ اور آیا تطہیر ایک ہی شان نزول رکھتے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جی مجھے چادر یمنی لا کر دے دو, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, بدن میں, جسم میں نہیں. واہ 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 واہ. بدن سر سے علیحدہ ہوتا ہے اور سر جسم میں شامل ہوتا ہے. سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ بدن میں تو ضعف آ سکتا ہے, سر میں ضعف نہیں آ سکتا. کیا بات ہے. ہمارے سر کے ضعف پر کبھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرمایا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, مجھے چادر یمنی لا کر دے دو. اور سرکار یہ چادر یمنی کیوں منگا رہے ہیں, مکے کی چادر کیوں نہیں منگائی؟ کیا بات ہے. جی کچھ سواریوں پر, کچھ گھروں پر, کچھ اینٹ پتھروں پر, کچھ دروازے کھڑکیوں پر, کچھ چادروں پر خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب ایک جیسی نہیں ہے. جی صندوق حضرت موسیٰ کو جس صندوق میں لٹایا تھا وہ ان کے لیے بنایا تھا نا ام موسیٰ نے, اور پھر اسی صندوق کے اندر تمام انبیاء کے تبرکات ہیں. جو امام ظہور فرمائیں گے تو امام لائیں گے, جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے. قرآن میں جی قرآن میں جو تابوت سکینہ کا نام آیا ہے, تابوت سکینہ وہی تابوت ہے, وہی صندوق ہے. عربی میں تابوت صندوق کو کہتے ہیں نا. یہ وہی صندوق ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے بنایا گیا تھا. وہی صندوق, اس میں سامان بڑھ رہا ہے مگر صندوق وہی ہے. چادر یمنی میں نبی آئے تو ان پہ پوری رہی, امام حسن آئے پوری رہی, امام حسین آئے پوری رہی. چادر ایک تھی, سب پر پوری رہی. یہ ایک چادر میں 5 آ جائیں تب پوری رہتی ہے. تو خبردار, جب ان کی چادریں تمہاری چادروں جیسی نہیں ہیں تو ان کا وجود تمہارے وجودوں جیسا کیسے ہوگا؟ مجھے چادر یمنی لا کر دے دو, میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. وہاں کہہ کر آ گئے کہ کل چلنا ہے, اور سیدہ نے چادر دی اور نبی نے چادر لی. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن آئے, کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ پھول ہی ایسا ہے جسے سونگھنے کے لیے شامہ چاہیے, شامہ بھی اہل بیت کا چاہیے. کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا چادر میں تمہارے نانا ہے. امام حسن قریب گئے اور جا کے نانا کو سلام کیا اور کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں. بھائی سرکار کے تو بدن مبارک میں ضعف تھا. پہلے تو بی بی نے روکا کیوں نہیں کہ بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں. فرض محال کو فرض کر لیجئے کہ مولا کو نہیں معلوم تھا, فرض محال کو فرض کر لیجئے. لیکن بی بی کو تو معلوم تھا, روکتی بیٹا آرام کر رہے ہیں, جانے دیا. انہوں نے اجازت مانگی, انہوں نے بھی آنے دیا. کچھ ہی دیر میں امام حسین آ گئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر میں بھائی کے ساتھ ہیں, اور وہاں جا کے سلام کیا اور سرکار سے اجازت مانگی میں بھی آ جاؤں. نبی نے فرمایا آ جاؤ. تفصیل ہے مگر اجازت دی. اچھا بچے تھے. یہ امت کی بڑی کمزوری ہے کہ جب چاہیں جسے بڑا کہہ دیں. تھکے ہوئے سن رہے ہیں آپ, یقیناً مجلس میں دیر بھی ہو گئی ہے, آپ کا قصور بھی نہیں ہے. جی جب چاہیں کسی کو بڑا کہہ دیں اور جب چاہیں کسی کو چھوٹا کہہ دیں. خبردار اہل بیت کے باب میں قدوں کو نہ ناپنا, اہل بیت کے باب میں عمر اور سن سالوں کو نہ دیکھنا. یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں. یہاں ماجرا ہی کچھ اور ہے, یہاں عظمت کی بات ہی کچھ اور ہے. اگر فرض محال کہ وہ بچے تھے تو مولا علی اے سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے اپنے بھائی کی. فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں, اور مولا علی وہاں جا کے فرما رہے ہیں میں بھی چادر میں آ جاؤں. میرا آپ سب سے سوال ہے, ایسا ہوتا ہے کیا؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہوا؟ آپ کرتے ہیں ایسا؟ یہ کچھ اور بات ہے, یہ قصہ کچھ اور ہے. فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں. نبی نے فرمایا اے میرے ولی, اے میرے وسیع, اے میرے خلیفہ, میری چادر میں آ جاؤ. آپ سارے محالوں کو فرض کر لیجئے, آپ سارے محالوں کو فرض کر لیجئے. جناب زہرا کو تو پتا تھا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے,
تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ بات جا رہی ہے. بی بی کو تو پتا تھا نا. بی بی نے ابھی آ کر کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں, اور نبی نے فرمایا آ جاؤ. اور جب یہ سب چادر میں جمع ہو گئے تو ایک محترم ترین شخصیت حضرت ام سلمہ, انہوں نے بغیر اجازت کے چاہا کہ چادر میں آ جائے. تو نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو, اہل بیت میں نہیں ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ بی بی نے احسان کیا ہے, الجھن دور کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی یہ حکمتیں ہیں بڑے لوگوں کی. فرمایا تم خیر پر ہو, اہل بیت میں نہیں ہو. اور پھر فرمایا ہا اولائے اہل بیتی, یا اللہ یہ میرے اہل بیت. جملہ محسوس کیجئے گا عزیزان گرامی, میں بار بار آپ سے سوال کرتا رہا, اب اس کا جواب مجھے ان بچوں کو دینے دیجئے کہ نبی ضعف بدن لے کر آئے تھے استراحت کے لیے. امام حسن کیوں آئے, امام حسین کیوں آئے, مولا علی کیوں آئے, جناب زہرا کیوں آئیں؟ جب آپ سن لیجئے, یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا, یہ ضعف بدن نبوت تھا. جملہ محسوس کریں گے. اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت کے ملنے سے دور ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ڈاکٹر صاحب مجھے کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے؟ ایک گھنٹہ ہو گیا. نہیں بات دیر بھی ہو گئی تھی, مجلس میں کچھ تاخیر ہوئی تھی. اچھا ایک صلوات نبی کی ذات. توجہ ہے. میں آیت پر تھوڑا سا اور غور کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے, فقل تو اس سے کہہ دو کہ پھر مباہلہ ہوگا. اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. سرکار فرما سکتے تھے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. نہیں کہا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یعنی اپنے بیٹوں کو مقدم کیا ہے. کردار کا مقابلہ ہے, کردار کا مقابلہ ہے. جب آپ اپنے نظریے سے سچے ہیں تو پھر کسی اور سے سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسی نظریے سے سچا رہنا ہے نا. مقدم کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. پہلے ہم کریں گے. بہت بڑا پیغام ہے. یہ قرآن ہے, میرے الفاظ نہیں ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائیں گے. جی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ جیسا ہے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی سمجھنا ہے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہ اپنے بیٹوں کو مقدم کرنا نبی کی صداقت کی دلیل. جو اپنے گھر والوں سے کام شروع نہ کرے, جو اپنے گھر والوں سے کام شروع نہ کرے, وہ نظریے میں سچا نہیں ہے. عزیزان گرامی, 3 منزلیں ہیں کامیاب انسان کے لیے. تہذیب نفس, تدبیر منزل, سیاست سماج. کامیاب انسان ان 3 منزلوں سے گزرتا ہے, تب کامیاب اور شخصیت بنتا ہے. معاشرے کے لیے وہ شخص کچھ نہیں کر پائے گا کہ جس نے اپنی ذات سے کام شروع نہ کیا ہو. وہ شخص کبھی کامیاب شمار نہیں ہوگا جس نے گھر والوں پر کام نہ کیا ہو. توجہ چاہوں گا. سارا جہان تو ہاتھ چومے اور بہنیں گھر پر آنے پہ ڈرتی ہوں, بچے گھر آ جانے پر سہم جاتے ہوں, زوجہ باہر رہنے پر دعائیں مانگتی ہوں کہ یہ باہر ہی رہے تو اچھا ہے. جی جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ کسی کے لیے بھی اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے.
پہلے ذات سے بات شروع ہونی ہے. جو 6 فٹ کے اپنے وجود پر قابو نہ رکھتا ہو وہ 2 کروڑ کے شہر پہ کیا قابو پائے گا؟ وہ 20 کروڑ 22 کروڑ کے ملک پر کیا قابو پائے گا؟ بہت مشکل ہے. ہم تو مجبوریوں سے گزر رہے ہیں, ہماری تو مجبوریاں ہیں, ورنہ حقیقت کچھ اور ہے. ذات سے بات شروع کرنی ہے, اپنے اوپر قابو لانا ہے, اور پھر دوسرا مرحلہ ہے 6 آدمیوں پر قابو پاؤ. 5 آدمیوں پہ, 6 آدمیوں پہ, 10 آدمیوں پہ جو تمہارے گھر میں ہیں, پہلے ان کے اوپر کام ہو. بچے, زوجہ, بہنیں, بھائی, والدہ, والد, ان کے ساتھ تمہارا رویہ وہ ہو. اللہ اکبر. پھر تیسرا مرحلہ ہے سیاست سماج کا, معاشرے کی خدمت کا, معاشرے کے کام آنے کا. تیسرا مرحلہ ہے. نبی مکرم فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بیٹا اگر کہہ دیتا میں نہیں جا رہا, معاف کیجیے گا مجھے بھی میرے مولا, میں صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وجود ہے نا, با اختیار وجود ہے نا. اچھا چلیں اگر بچے تھے تو ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیوں کو. بیوی نہ آتی, آیت سمجھنا چاہ رہا ہوں. مولا کا ہم اپنے جیسوں کو لاتے, تم مولا نہ آتے. اللہ اکبر. وہ نبی ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں, جو جتنی اپنی سچائی پر یقین رکھتا ہے. صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پر. شاہ صاحب اتنا ہی وہ اپنے بچوں کے عقیدے پر, نظریے پر, سچائی پر یقین رکھتا ہے. یہ ہے کامیاب انسان کا ایک جلوہ. یوں ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ جو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے نا, بس ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بڑھتے رہیں, انہیں سلمان بناتے رہو. اس لیے کہ بھرتی تو ہمیں کرنی نہیں ہے. اکثر مجھ سے بات سے اکثر 10 دفعہ ہو چکا ہے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے کچھ, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں آپ کو خوشی نہیں ہو رہی. میں نے کہا نہیں, پہلے بتاؤ چکر کیا ہے, مطلب کیا ہے. ہاں, یہ بھرتی نہیں کرنی ہمیں. جو پہلے ہیں وہی نہیں سنبھل رہے ہم سے. یہ ملتی بن کے نہیں دے رہے, یہ قومی بن کر نہیں دے رہے, اور ہم اور بڑھا لیں 50 آدمی. تو میرا تو یہی نظریہ ہے بھائی, آپ کو کسی کو برا لگے تو. پورے گاؤں کے گاؤں شہنشاہ حسین نقوی نے شیعہ کر دیے, کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس گاؤں میں کتنے سلمان کیے یہ بتاؤ, کتنے اپنے نظریے سے سچے بنائے یہ بتاؤ. اس لیے کہ وہاں 313 تھے, وہاں 1000 تھے. امام کے لشکر میں بھی 313 ہوں گے, کربلا والے بھی 72 تھے. ہم تعداد پہ جانے والے تو پہلے ہی نہیں ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ تعداد بڑھ جائے گی تو یہ کردار بڑھاؤ. مجھے میرے مولا معاف کریں اور یہ ممبر مجھے معاف کرے. یہودی کتنے ہیں اس دنیا میں جی؟ آپ کہتے ہیں وہ مٹھی آٹے میں نمک, مٹھی بھر. وہ مٹھی بھروں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مٹھی بھروں نے جس زاویے سے میں بات کر رہا ہوں اسی زاویے سے لیں گے. پوری دنیا کو اسیر کیا ہوا ہے اپنا. تو کمیت پر توجہ ہو یا کیفیت پر؟ تعداد پر گفتگو ہو یا معیار پر؟ معیار اونچا کرنے کا ایک ذریعہ مجلس اعضاء ہے. اس لیے میں ان بچوں سے کہتا ہوں اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو. میری مراد بھائی سے جو ہے وہ لے لیجئے گا. ہر مجلس میں اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو. ہم سے زیادہ بڑا کوئی اتحاد بین المسلمین کا داعی نہیں ہے. ہمارے تو گھر سے ہی ہمیں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے. جب 8 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بوائیں اور بڑی بوڑھیاں آپ آئیں گائیں کہتی ہیں یہ کہ بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے, سر پہ دوپٹہ رکھ لو. تو ہمیں گھر سے ہی کہا جاتا ہے یہ بڑے بھائی ہیں. تو گھر کی تربیت ہے اتحاد بین المسلمین کی. یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف کو بھی بڑے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا.
بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے نبی کی. لیکن بڑے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان بھائیوں کو ضرور اس مجلس کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مجلس سے مسلمانوں میں سلمانوں کا اضافہ ہو. اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے پہل کی ہے سرکار نے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. جی نبی کے بیٹے، کونے سے آواز آئی نبی کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا. تو ہم نے کہا جی نبی کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا. تو نبی نے کہا کل ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اب جسے بھی بیٹوں کی جگہ لے کر جائیں بنص قرآن وہ بیٹا ہے. نص قرآنی کے مطابق، قرآن کی صراحت کے مطابق وہی نبی کا بیٹا ہے. اور ان کا نبی کا بیٹا ہونا، توجہ چاہوں گا، اتنا باب فضیلت، اتنا بڑا باب فضیلت ہے. سرکار کا روزہ مبارک میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ منورہ میں نبی مکرم کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بابا آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا ابتا. ہارون رشید برابر میں کھڑا تھا، کہنے لگا آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ ان کے بیٹے کیسے ہوئے اور یہ آپ کے بابا کیسے ہوئے؟ تو میرے مولا کاظم نے پہلے تو یہ آیت پڑھی. کہا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی کہ نبی بیٹوں کی جگہ کسے لے کر گئے؟ میں انہی کا بیٹا ہوں. اور پھر دوسرا جواب حضرت نے دیا، نقضی جواب. حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، ابھی قبر مبارک سے اگر سرکار باہر تشریف لے آئیں اور آ کر کہیں اے ہارون رشید میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹی دو گے نبی کو؟ کہا میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ میں نبی کو اپنی بیٹی دوں اور نبی میرے داماد ہو جائیں. جی میں نبی کا سسر ہو جاؤں، میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا. موسم میرے مولا موسیٰ کاظم نے فرمایا مگر مجھ سے یہ نبی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ میری بیٹی ان کی بیٹی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. جی ابنا، ابنان نہیں کہا ہے. ہم دو بیٹے لاتے ہیں، تم دو بیٹے لاؤ. ادھر فرمایا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں، ان کے شوہر، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. لفظ بنو ہے، بنو 3 اور 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. تھک رہے ہیں آپ؟ بنو 3 اور 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. وہاں تو 2 بیٹے گئے تھے چادر میں، اور حدیث کے ساتھ آپ نے آج بھی پڑھی ہے بنوہا 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے، تو وہاں تو 2 گئے ہیں. یہاں سرکار نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے 3 سے زیادہ لاتے ہیں، لے کے 2 کو گئے. توجہ چاہوں گا، بنو کا لفظ اللہ نے کہا ہے. یہ جواب جبریل کو اللہ کا ہے. جب اللہ سے پوچھا نا جبریل نے یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر میں کون ہے، تو یہ اللہ کا جواب ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. حدیث کساء واحد حدیث ہے جو ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے. حدیث کساء واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں حدیث نبی بھی ہے، حدیث علی بھی ہے، حدیث زہرا بھی ہے، حسنین کا کلام بھی ہے، جبریل کا کلام بھی ہے. اور خبردار میرے بھائیوں، دعائے کمیل اور حدیث کساء میں جھگڑا نہ دکھانا، یہ تمہارے دماغ کا جھگڑا ہے. حدیث کساء میں اور دعائے کمیل میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایک شوہر کا کلام ہے، ایک زوجہ کا کلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو نبی، یہ جو اللہ نے کہا، بس آخری بات کرتا ہوں، یہ جو نبی اللہ نے کہا وہ بنوہا، اس میں فاطمہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. گویا اعلان کیا ہے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں. یہ عصمت اہل بیت کی ایک دلیل ہے، یہ عصمت ائمہ کی ایک دلیل ہے. اور پھر چادر کے بعد کہا یہ میرے اہل بیت، اور پھر مباہلہ میں یہی انجمن لے کر گئے.
کیا بات دوسرے دن مباہلے میں انہی کو لے کے گئے. کل منع کر دیتے نا نصارہ نصرانی، کل منع کر دیتے کہ جی ہم نہیں کریں گے مباہلہ، لیکن جب آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. تو ایک دن پہلے نبی کو دیکھ چکے تھے، کل کیوں نہیں بولے؟ ایک دن پہلے مولا علی کو دیکھ چکے تھے، کل کیوں نہیں بولے؟ جناب زہرا حجاب میں ہے، انہیں دیکھنا بنتا نہیں ہے، تو کسے دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ اگر یہ کہیں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا؟ جس گھر کے بچے ولایت تکوینی رکھتے ہو. حسنین کا چہرہ دیکھ کر کہا اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. بڑے سیانے تھے، بچا گئے اپنی قوم کو، اور حسنین کی بد دعا سے بچ گئے، حسنین کی لعنت سے بچ گئے. ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ اس گھرانے کو رلاؤ نہیں، اس گھرانے کو اذیتیں نہ پہنچاؤ. یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ ارادہ کر لیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. زیارت نامہ امیر المومنین کا ضرور پڑھیے گا، اس میں مولا کے زیارت نامے میں ایک جملہ قابل غور ہے، السلام علیکہ اول مظلوم، سلام ہو یا علی آپ پر جو پہلا مظلوم ہے، سلام ہو اس علی پر جو سب سے بڑا مظلوم ہے. بڑا جگر تھا، بڑی شجاعت تھی علی کی. عزیزو، خیبر کو کھاڑنے میں بازو کا دم لگا، خندق کو پار کرنے میں بدن کا دم لگا، مگر جلتا ہوا دروازہ دیکھنا، سیدہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھنا، اس میں علی کتنے بڑے صابر ہیں. کہتے ہیں شیر خدا، اور شیر خدا کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا تھا؟ مولا شیر خدا ہیں، صرف شیر نہیں ہے، یہ اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں. اسد اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا تو اپنی طاقت استعمال کریں گے، اپنی ذات کے لیے طاقت تو استعمال نہیں کریں گے. 4 علی ہیں ائمہ اہل بیت میں. ایک پہلا علی مولا علی، ایک علی زین العابدین، ایک علی رضا علیہ السلام، ایک علی نقی علیہ السلام. 4 علی ہیں ائمہ اہل بیت میں. چاروں علیوں کے گھروں کو جلایا گیا. اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں، جیسے فضائل میں مجھے جلدی نہیں ہے، ایسے مصائب کا بیان تو محال مجلس ہے. یہ دن تو ویسے ہی رونے کے دن ہے. ہم ان مجلسوں میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ چند قطرے آنسوؤں کے ہماری آنکھوں میں آ جائیں تو یہ ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. یہ آخرت میں ہمارے لیے بڑا ضروری. 4 علی ہیں، 4 علی ہیں جن کے گھروں کو آگ لگائی گئی. پہلا علی پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے. بڑا سخت جملہ میں نے عرض کیا ہے، پوری مسجد گھر کو آگ لگانے. اور سیدہ نے دروازے کے پیچھے سے کہا تم جس گھر کو آگ لگانے کا کہہ رہے ہو اس میں حسنین رہتے ہیں. تو جواب آیا وَإِن کوئی رہتا ہو ہم آگ لگا دیں گے. اور پھر اس دروازے کو آگ لگائی گئی. میں رونے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ علی اس وقت کہاں تھے؟ یہ بچہ پوچھ سکتا ہے نا، یہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ جب بی بی پہ دروازہ جلتا گر رہا تھا تو مولا کہاں تھے؟ سنو، علی کو پہچانو، علی کو جانو. علی وہیں تھے اور دیکھ رہے تھے. کوئی کہے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی رحلت ہو رہی ہے، میرے مولا نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور آخری جملوں میں یہ جملہ کہا مجھ سے عہد کرو میرے بعد تمہاری زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے.
آیت اللہ علی قرآنی لکھتے ہیں کہ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ غیرت مند ترین وجود ہے علی کا۔ فرمایا اللہ کا رسول اگر مجھ سے عہد لے رہا ہے تو میں اپنے عہد پر کار فرما رہوں گا، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ کتنا بڑا جگر ہے، سنیں گے۔ تیسرا دن تھا اس واقعے کے بعد، مولا بیٹھے ہیں اصحاب کے ساتھ کہ کچھ دیر بعد رونا شروع ہوئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ تو حضرت ساسا ابن سہان نے کہا یا علی کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا ابھی دیکھا نہیں وہ لائن لگی ہوئی ہے جس میں لوگ اپنا ٹیکس جمع کرانے، مالیات جمع کرانے آ رہے ہیں، ان میں خنفس جب مال دینے لگا نا تو اسے یہ کہہ کے لوٹا دیا تمہارا مال تمہیں رہے، تمہیں معاف کر دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ خنفس سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ زہرا پہ ہاتھ اٹھانے کے انعام میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، تکلف کر کے نہ روئیے گا، ایام عزا ہے، مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہے۔ علی کا دروازہ، علی کا گھر جلایا گیا۔ دوسرے علی کا سنیں گے، یزیدی سپاہی، یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے اور ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی اور بار بار جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے ٹکراتی تھی اور چوب اسے روکتی تھی تو وہ رستہ بدل کے دوسری طرف سے اندر جاتی تھی، مگر خیمے کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے روک رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھا شاید کسی ظالم نے اس کے سر پہ کوئی نیزہ مارا ہے اور چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ اندر گئی اور اس نے اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھایا، وہ علی کی بیٹی زینب تھی۔ دوسرا گھر جلتا ہوا دیکھ لیا، میرے مولا رضا کا گھر جلایا گیا۔ میں نے مختصر کیا، جب امام علی نقی کا گھر جلایا گیا نا تو امام کو اور امام کے اہل خانہ کو جب باہر لے کر آ رہے تھے تو امام مسلسل رو رہے تھے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ اصبر الصابرین، آپ بڑے امام، آپ صابروں کے امام، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا جب میرے گھر میں آگ لگ رہی تھی تو میری بیٹی فاطمہ کا دامن جل رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ اور وہ میری بیٹی کبھی اس حجرے میں جاتی تھی کبھی اس حجرے میں جاتی تھی اور بار بار پکار کے کہتی تھی مجھے بچاؤ۔ میں اس منظر کو سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کربلا میں سکینہ کا کیا حال تھا، جب میرے مولا حسین کی بیٹی آگ سے بچنا چاہتی تھی اور کوئی نہ تھا جو حسین کے بچوں کو بچائے۔ آواز دے رہی تھی کوئی ہے جو اہل بیت کو بچائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی عبادت میں اضافہ فرما، ہماری اس عبادت کو ہمارا ذریعہ نجات قرار فرما۔ بانیان مجلس، بانی مجلس، امام بارگاہ شہدائے شاہ کربلا رضویہ کے انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین